الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال سبحانه عز وجل: وشاهد ومشهود. وقال سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عمل أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. صدق الله وصدق رسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جب کوئی انسان اپنی بات کو پختہ کرنا چاہتا ہے اور کسی کو اپنی بات کا یقین دلانا چاہتا ہے تو وہ قسم اٹھاتا ہے. کیونکہ قسم کے ذریعے وہ یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، کیونکہ قسم اللہ کو گواہ بنانے کا نام ہے. جب ایک عام انسان قسم اٹھائے تو اس کی بات وزنی، یقینی اور مضبوط اور سچی سمجھی جاتی ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ جب کسی بات کے اوپر اللہ رب العزت قسم کھائیں تو جس بات کی قسم اللہ کھائیں گے، اللہ اٹھائیں گے، وہ بات کتنی سچی ہوگی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو؟ جس بات کی قسم اللہ اٹھائیں. 30ویں پارے کی سورت ہے سورۃ الفجر. اس کی ابتدائی آیت کے اندر
اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کتنی عظیم ہوں گی وہ چیزیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں۔ قسم ہے فجر کی، فجر کتنی عظیم ہے، کبھی بھی آپ کو منافق شخص نماز فجر میں نہیں نظر آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب نے بہت بڑی بات کر دی، منافق کہہ دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ منافقین کے اوپر سب سے زیادہ بھاری اور مشکل نماز فجر اور نماز عشاء ہوتی ہے۔ بلکہ اگر مسند بزار کی ایک حدیث کو سامنے رکھیں تو ایک اور راز کھلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی علامت اور نشانی یہ ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، کہ نماز کے وقت ان کے سروں پہ بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ، آج بھی نماز عشاء میں سو گئے، سارا دن کام کاج کرنے کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، آفس میں دفتر میں کام زیادہ تھے، تھکا ہوا تھا، گھر پہنچا فوراً کھانا کھایا اور نیند آ گئی، اپنا پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز فجر میں صاحب کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سر پہ بوجھ تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے تنبیہ کر دی تھی کہ یہ منافق ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، نماز کا وقت آئے گا ان کے سروں پہ بوجھ ہوگا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب نماز کا وقت آئے گا تو نماز نہیں پڑھیں گے، اور اگر پڑھیں گے بھی سستی کے ساتھ۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نمازوں سے غافل ہوں گے۔ تو والفجر، قسم ہے فجر کی، اس لیے کہ فجر منافق کے اوپر بڑی بھاری ہے، شیطان ساری رات اس کو جگائے گا، شادی ہے، بیاہ ہے، ساری رات عورتیں ناچتی رہیں گی اور تماشا دیکھتی رہیں گی، اور مرد اور نوجوان ساری رات موسیقی اور رقص و سرور میں رہیں گے۔ میں اللہ کی قسم اپنے آپ کو مخاطب کر کے اور پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، ذرا اپنے ماحول پہ، اپنے معاشرے پہ ذرا نظر دوڑائیے۔ ساری رات یہ لوگ ناچ گانے میں مشغول رہیں گے، جب نماز تہجد جیسا مبارک وقت آئے گا اس وقت ان کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اس وقت ان کو چکر آئیں گے، ارے ابھی تو نماز فجر کا وقت قریب ہے، ابھی تو آذان فجر ہونے والی ہے، آذان ہو چکی ہے، ہونے والی ہے۔ تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة، انہیں نماز سے غفلت ہے۔ نماز فجر، ان قرآن الفجر کان مشہودا،
کتنا عظیم وقت ہے جس وقت امام نماز فجر میں قرات کرتا ہے، اور حقیقت بات اگر پوچھو جو لذت نماز فجر میں ہوتی ہے، باقی نمازیں بھی اللہ کی ہیں، عبادت اللہ کی ہے، لیکن جو لذت اور جو مٹھاس اور جو خوبصورتی نماز فجر کے اندر ہوتی ہے وہ لذت کسی اور نماز میں نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر قرات کو لمبا کیا کرتے تھے۔ کیوں لمبا کرتے تھے؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ جب قاری قرآن امام مسجد نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، آسمان دنیا کے فرشتے اس کی تلاوت کو سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ مشہود ہے، حاضری کا وقت ہے۔ اور تو اور نماز فجر کی جو دو سنتیں ہیں کتنی عظیم ہیں۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی دو رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ میں اگر آج آپ سے سوال کروں کہ دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے، دنیا کے 10 بڑے امیر ترین لوگ کون ہیں، تو جو لوگ جنرل نالج رکھتے ہیں، معلومات عامہ کا شوق ہوتا ہے، وہ فہرست بتا دیں گے کہ جی اول نمبر پہ فلاں ہیں، دوسرے پہ فلاں ہیں، تیسرے پہ فلاں ہیں، چوتھے نمبر پہ فلاں ہیں، 10ویں پہ فلاں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کون ہے؟ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کی دو سنتیں ادا کی، پوری کائنات اپنی وسعتوں کے باوجود، اپنے خزانوں کے باوجود، سونے چاندی جواہرات کے باوجود اس کو دے دی جائے تو فجر کی دو سنتیں اس نے ادا کی ہیں، یہ ساری کائنات اپنے خزانوں کے باوجود ان کے ساتھ مل کر اس کی 2 رکعت سنتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ امیر انسان ہے دنیا کا۔ فقیر ترین انسان وہ ہے صبح سے شام تک تھکا ہارا پسینہ بہہ رہا ہے، 1 کو 2 کرنے کے چکر میں، 2 کو 100 کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تھکا ہارا ہوا آ کے نہ نماز عشاء کی فکر ہے، نہ نماز فجر کی فکر ہے، نہ فجر کی سنتیں ہیں، نہ فجر کی رکعتیں ہیں۔ جس وقت اٹھا 10 بجے اٹھ رہا ہے، 11 بجے اٹھ رہا ہے، یہ دنیا کا فقیر ترین انسان ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں فرشتے نماز فجر کے اندر آتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ عصر کے وقت کے 2 فرشتے جب جاتے ہیں ان کی جگہ پہ 2 اور فرشتے آتے ہیں، نماز فجر تک یہ رہتے ہیں۔ فجر کی نماز میں ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 جاتے ہیں، 2 اور آتے ہیں اور عرش کے مالک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ علام الغیوب علیم بذات الصدور لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماء ولا فی الارض، آسمان و زمین کے اندر ذرے کے برابر بھی چیز اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتوں سے کہتا ہے کہاں سے آئے، کس حال میں آئے۔ اللہ ہم نماز عصر میں گئے تھے، پھر نماز فجر تک رہے، عصر مغرب عشاء فجر، پھر ہم آئے، ہماری جگہ پہ اور فرشتے گئے۔ بندوں کو کس حال میں تم نے چھوڑا، ان بندوں کی کیفیت اور حالت بتاؤ۔ اتیناہم یصلون وترکناہم یصلون، الہ العالمین، ہم جب ان کے پاس گئے تو نماز میں وہ کھڑے تھے اور ہم انہیں چھوڑ کے آئے نماز میں کھڑے تھے۔ کیوں؟ یہ جب آئے نماز عصر تھی، نماز میں کھڑے تھے، یہ جب گئے تو نماز فجر تھی، نماز کی حالت میں ان کو چھوڑ کے گئے۔ اتیناہم یصلون وترکناہم
हुम युसल्लून। फिर अल्लाह ऐलान करते हैं या मलाइकती, याद रखो इस बात को, सुनो, इशहदू अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, तुम इस बात के गवाह बन जाओ मैंने इनकी मग़फ़िरत का ऐलान और फैसला कर दिया है। वल फज्र, कसम है फजर की, ये मामूली वक्त नहीं है। और ताज्जुब की बात है, आज का मुसलमान ये कहते हुए सुनाई देता है यूरोप के लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं, अंग्रेज़ वक्त का बड़ा पाबंद है, ड्यूटी वक्त पे देता है। अरे मुसलमान, तेरी तो एक इबादत ऐसी नहीं है जिसमें वक्त की पाबंदी ना हो। ये अलग बात है कि तूने गफलत की वजह से इबादत का बेड़ा भी गर्क किया, तुमने वक्त की पाबंदी ना सीखी। वो गैर मुस्लिम होकर कलिमा ना पढ़ते हुए भी वक्त और ड्यूटी की कीमत को समझता है। तेरे सामने तेरे अल्लाह ने वल असर के साथ कसम खाई थी, कसम है ज़माने की, वल फजर के साथ वक्त की कसम खाई थी, वल लैल के साथ रात के वक़्त की कसम खाई थी, वद्दुहा चाश्त के वक़्त की कसम खाई थी। तेरे सामने तो वक्त की कस्में कुरान मजीद के अंदर मौजूद थी। लाअमरुक, आपकी उम्र की कसम। वक्त की जो पाबंदी दीन ने सिखाई है, नमाज वक्त पे ना हो क़ज़ा हो जाती है। वुकूफ़ अरफा हज का सबसे बड़ा रुकन है, 9 ज़िलहज्जा का वक्त पे ना हो, वुकूफ़ अरफा ना होने की वजह से इसका हज कभी भी नहीं होगा। ये साल के 359 दिन मैदान अराफात में लेटा रहे, लेकिन जिस दिन वुकूफ़ अरफा करना था उस दिन वुकूफ़ अरफा नहीं किया, इसका हज नहीं होगा। सहरी से लेकर मगरिब तक रोज़ा रखना था, इसने सहर के बाद कुछ खा पी लिया, 1 सेकंड की बात थी, 1 मिनट की बात थी, इसका रोज़ा नहीं होगा। अभी मगरिब में 1 मिनट बाकी था, इसने कुछ खा पी लिया, इसका रोज़ा नहीं होगा। जो पाबंदी वक्त की दीन ने सिखाई है, हज है वक्त पे है, नमाज है वक्त पे है, इबादत कोई भी है रोज़े की शक्ल में वक्त के ऊपर है। मोतकिफ एतिकाफ़ के लिए वक्त की पाबंदी करेगा, अगर 1 मिनट मगरिब के बाद वो मस्जिद में आया, इसका एतिकाफ़ मसनून नहीं होगा। और ईद के चाँद के तुलू होने से 1 मिनट पहले मस्जिद से बाहर निकल गया, इसका एतिकाफ़ मसनून नहीं होगा। मुझे बताओ फिर ये कैसा मुसलमान है जो अपने कुरान से, अपनी इबादत से, अपने नबी की तालीमात से, अपने दीन के एक एक अमल से पाबंदी नहीं सीखता और कहता है कि जी अंग्रेज़ वक्त का पाबंद है, फलां गैर मुस्लिम वक्त का पाबंद है। ताज्जुब है या नहीं? वक्त का पाबंद तो मुसलमान को होना चाहिए। क्या इसे नहीं कहा गया? नमाज जुमा के लिए जिस वक्त खतीब आ जाए, सबसे पहले जो मस्जिद में कदम रखेगा 1 ऊंट की कुर्बानी का अजर उसे मिलेगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा गाय की कुर्बानी का मिलेगा, तीसरे नंबर पे बकरी, फिर मुर्गी, फिर अंडा। मुझे ये बताओ सिर्फ बाद में आने की वजह से अजर में और सवाब में कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है। वक्त की पाबंदी जो दीन इस्लाम सिखाता है, दुनिया के किसी और मज़हब में, दुनिया के किसी और कानून में, दुनिया के किसी और मंशूर में ये चीज़ नहीं है। मुसीबत ये है हमने आमाल को भी फजूल समझा, फारिग लोगों का काम समझा। अल्लाह ने कसम खाई, वल फजर, कसम है फजर की। नमाज फजर में अपने नमाजियों की तादाद देखो, तब तो कहने वाले ने कह दिया था ये मुसलमान चीखते रहें, ये बैतुल्लाह के साए में दुआएं करते हुए नजर आए, उस वक़्त तक अल्लाह इनकी हालत को नहीं तब्दील करेगा जब तक इनके फजर के नमाजियों की तादाद नमाज जुमा की नमाजियों के बराबर नहीं होगी। उस वक़्त तक ये बैतुल मक़दस की फ़तह को भी भूल जाएं, उस वक़्त तक ये बाबरी मस्जिद के दोबारा बनाने की बात को भी भूल जाएं, और सबसे बड़ी बात ये अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल करने का नाम भी भूल जाएं। नमाज फजर में थके हारे 2-3 बूढ़े मौजूद होते हैं।
کیا ہے؟ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، جو دیکھتا ہوں وہ بات کرتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے یہاں پہ آتے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، کیا عذر اللہ کے ہاں پیش کرو گے؟ اللہ کو کیا بتاؤ گے کل قیامت کے دن کہ ہم کیوں نہیں تھے؟ کیا آپ کی مسجد میں، آپ کی اس مسجد کے اندر 6 سے 7 سال کے معصوم بچے فجر کی سنتوں کے بعد کوئی سجدے کے اندر لیٹا ہوا نہیں نظر آتا؟ آؤ نماز فجر میں کل سے آ کے دیکھو، حفظ کرنے والا، ناظرہ پڑھنے والا معصوم بچہ واش روم کے اندر سویا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ مختصر رات ہے، قرآن پڑھتے ہوئے مصحف کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے۔ اس دیوار کے ساتھ بھی آپ کو سویا ہوا بچہ نظر آئے گا۔ کوئی اپنے استاد کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جاگ گیا ہوں، نیند کا غلبہ اتنا ہے کہ جاگ کے وہ سجدے میں گر جاتا ہے، یعنی سو جاتا ہے، اپنے استاد کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جاگ چکا ہوں۔ آپ کیا جواب دیں گے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا عذر تھا؟ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار صحابہ اور تابعین سے سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ لیال عشر سے مراد یہ 10 راتیں ہیں، جن میں سے ایک رات ہماری گزشتہ گزر چکی ہے، 9 راتیں باقی ہیں۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر 4 طرح کے الفاظ ملتے ہیں، اس میں 4 طرح کے الفاظ۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن افضل، 1، اعظم، 2، ازکا، 3، احب، 4 قسم کے الفاظ ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال بھر کے، پورے سال کے دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ وہ محبوب نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اتنا زیادہ افضل نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اتنا زیادہ پاکیزہ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاں اتنا عظیم نہیں ہوتا جتنا کہ وہ عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے جو ابتدائی عشرہ ہے ذی الحجہ کا۔ سال میں کتنے عمل ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی طاقت کے مطابق کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے، کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنے صدقات کرتا ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے، سال بھر کے ایام میں کی گئی نیکی، صدقہ، نماز، روزہ، کچھ اس کے برابر نہیں ہے جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں۔ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے، ادھر انسان کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کی مغفرت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے سوائے قرض کے، ادھر اس کی جان نکلی نہیں ہوتی، تڑپ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو ایسے دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی کو چیونٹی کے کاٹنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ابھی اس کی جان نکلی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس کو دنیا میں کرا دیتے ہیں۔ اتنے بڑے فضائل ہیں۔ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان دنوں کی نیکی کے برابر جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ،
ہاں جہاد بھی ان دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک صورت ہے وہ مجاہد، رجل خرج بمالہ ونفسہ فی سبیل اللہ ولم یرجع، وہ مجاہد جو اپنا مال اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کی جان وہیں پہ اللہ کے ہاں قربان ہو جائی، وہ واپس نہیں آ سکا، اپنے گھر کی طرف نہیں لوٹ سکا، یہ مجاہد ہے، اس کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے افضل اور بھاری ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ 10 راتیں 10 دن سال کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں۔ ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کانوا یعظمون 3 عشرات، صحابہ کرام اور تابعین 3 عشروں کی، 3 دہائیوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ایک عشرہ محرم کا ابتدائی 10 دن، ایک عشرہ رمضان کا آخری، اور ایک عشرہ ذی الحجہ کا ابتدائی۔ اور وجہ بیان کی کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ محرم کے ابتدائی دنوں میں ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، بہت فضائل کا حامل ہے۔ اس دن ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک روزہ۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لیے افضل ہے کہ اس لیے قرآن مجید اس عشرے میں نازل ہوا آسمان دنیا سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرف قرآن مجید 23 سال 4 مہینے 23 دن میں نازل ہوا ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن مجید اکٹھا نازل ہوا، اور وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی لیلۃ القدر کی رات میں اترا۔ اس لیے صحابہ اس عشرے کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کا، اس کی تعظیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ عبادات جمع کی ہیں جو سال کے باقی کسی مہینے میں کسی دن میں جمع نہیں ہیں۔ اس میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یہ جو 9 دن ہیں، 10واں تو عید کا دن ہوتا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا۔ 9 دن میں سے ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے عرفے کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، سبحان اللہ، یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، آئندہ سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے، ایک روزہ۔ پھر مجھے یہ بتائیے حج کن دنوں میں ہوتا ہے؟ اس عشرے میں ہوتا ہے، ان دنوں میں ہوتا ہے، کچھ دن اس کے بعد بھی ہیں، ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ سال بھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج نہیں کر سکتے۔ ان دنوں میں روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، تکبیرات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وقوف عرفہ بھی ہے، حج کا سب سے بڑا رکن۔ اور حج اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور بارہا نصیب فرمائے، بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہماری زندگی کا مقصد، ہمارے مال کی کمائی کا مقصد اللہ یہ بنائے، اللہ اس سے ہم آپ کو راضی کر سکیں، کبھی حج کی شکل میں، کبھی عمرے کی شکل میں، اور ہمارا جی نہ بھرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، بار بار۔ ہاں، مسلم کی روایت ہے، فقیہ الامہ حبر الامہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میں سے کئی لوگ یہ بات سنتے بھی ہوں گے اور کبھی غلطی سے کرتے بھی ہوں گے، فلاں آدمی ہے حج پہ حج کرتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، ہر رمضان میں عمروں پہ جاتا ہے، یہ فلاں کام کیوں نہیں کرتا، پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا۔ اس کا الگ جرم ہے، پڑوسیوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اسلام نے بتائے ہیں،
لیکن تم اس کا مقابلہ حج کے ساتھ کیوں کرتے ہو، قربانی کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے او جی سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے، سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے کہ پڑوسی یتیم کا خیال رکھا جائے۔ شرم نہیں آتی تمہیں کہ تم اللہ کے گھر کو یتیم کے برابر قرار دے رہے ہو؟ تمہیں اس کی عظمت کا کچھ احساس نہیں ہے؟ کس نے ان دونوں میں مقابلہ کیا ہے؟ یتیم کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ تم جن کی باتیں کرتے ہو، جن سے تم مرعوب ہو، جن کے تم گیت گاتے ہو، وہ یتیم کو کیا جانے؟ انہیں یتیم اور بیوہ اور مسکین کا کیا پتہ؟ یتیم وہ ہے جس نے خود یتیمی میں زندگی گزاری ہے اور جس نے یتیم کا حق بتایا ہے کہ کسی کے آدمی کے دل کی سختی دور کرنی ہو، اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے، نرم ہونے کا نسخہ بتا دیجئے۔ فرمایا جاؤ کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھو، تمہارا دل خود نرم ہو جائے گا۔ صرف ہاتھ رکھنے سے جب دل نرم ہوتا ہے، دست شفقت سے دل نرم ہوتا ہے، تو اس کی کفالت سے کیا ہوتا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری لینے سے کیا ہوتا ہوگا؟ اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے سے کیا ہوتا ہوگا؟ کبھی بھی اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ اور حقیقی مسلمان ہوتا بھی وہ ہے جسے اللہ کا بھی حق یاد رہتا ہے، مخلوق کا بھی حق یاد رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، یتیم کا بھی ہاتھ بنتا ہے، اس کا بھی دست شفقت اس کے سر پہ رکھتا ہے، وہ عمرہ بھی کرتا ہے، وہ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتا ہے، وہ مساجد بھی تعمیر کرتا ہے، وہ مدارس اور تحفیظ گاہیں بھی مناتا ہے، وہ علوم اسلامیہ کے مراکز بھی قائم کرتا ہے، لوگوں کو راستے بھی دیتا ہے، راستے بھی کشادہ کرتا ہے، سڑکوں کے لیے جگہ بھی دیتا ہے۔ قیامت تک صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگ گزرتے جائیں، جانور اس پہ گزرے، میرے نامہ اعمال میں صدقہ ہو۔ آج کے مسلمان کو کون سمجھائے کہ یہ مسجد کے راستے بھی تنگ کر رہا ہے، لوگوں کے راستے بھی تنگ کر رہا ہے، 1 فٹ جگہ کے لیے۔ مجھے آج تک ایک انسان بتاؤ جو اس زمین کو اپنے ساتھ آخرت کی طرف لے کے گیا ہو۔ ہاں میں بتاتا ہوں ایک آدمی جو اس زمین کو 7ویں زمین تک گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کے اللہ کے دربار میں لائے گا۔ من اخذ شبرا، جس آدمی نے 1 بالش زمین کسی کی ناجائز قبضہ کی، طوق له الى 70 ارض، 7 ارضین، 7 زمینوں تک اس کے گلے کا توق لے کر آؤ، تمہیں اس سے بڑی محبت تھی۔ اس لیے یہ تقابل نہ کیا کریں۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہے، یہ کہو یہ یتیم کا خیال نہیں رکھتا، یہ پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتا، یہ بڑوں کا ادب نہیں کرتا، لیکن کبھی اس کے ساتھ یہ بات نہ کرو یہ مسجدیں بناتا ہے، اذانیں دیتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ نمازیں پڑھاتا ہے، یہ حج کرتا ہے، یہ عمرے کرتا ہے اور زکاتیں دیتا ہے، اور اس کو فلاں چیز کا خیال نہیں ہے۔ تم اللہ کے احکامات کی توہین کر رہے ہو۔ یہ کس کے حکم ہے جس کو وہ کر رہا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے جو آدمی ایک نیکی نہیں کرتا اس کو باقی نیکی بھی چھوڑ دینی چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی، داڑھی نہیں رکھی، پتہ ہے سنت ہے، نہیں رکھتا، وجہ کیا بیان کرتا ہے؟ جی داڑھی رکھ کے گناہ کر ساتے پھر بہتر ہے، کہتے نہیں کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائی کے لیے نیکی کو قربان کر رہا ہے، اس نے موت تک برائی کے چھوڑنے کا ارادہ نہیں کرنا۔ گناہ کرنے ہیں تو پھر یہ کیوں کروں؟ مطلب گناہ کرنے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، اس کے لیے سنت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اسے کوئی یہ بات کیوں نہیں سمجھا دیتا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے گناہ کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اس کو قربان کرو نا، اس پر یہ رکھ دو وہ چھوڑ دو، وہ رکھتا ہے وہ کرتا ہے یہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج کے مسلمان کو یہ فرق سمجھنا چاہیے، گناہ کو کم از کم گناہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کی علتیں نہ بیان کرے، اس کے لاجک نہ بیان کرے، اس کی وجوہات اور سبب نہ بیان کرے۔ کبھی قربانی کا مذاق اڑائیں گے، اس پہ تو تفصیلاً انشاءاللہ اپنی جگہ پہ بات ہوگی۔ ان دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے سال بھر کے تمام دنوں کے اعمال سے اللہ کے یہاں افضل ہے۔
ایک وجہ ان دنوں کے افضل ہونے کی یہ بھی ہے، قرآن مجید نے انہیں ایام ذکر کہا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، متعین اور چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دن کون سے ہیں؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، سعید ابن جبیر، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، عطاء ابن ابی رباح، عطاء الخراسانی، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، صحابہ، تابعین اور امت کے مصلحین، ان تمام اہل علم کا قول یہ ہے ایام معلومات سے یہ 10 دن مراد ہیں جن کا پہلا دن آج ہمارے اوپر گزر رہا ہے۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں سوتے وقت، دن کے ہر وقت، اللہ کو تو پورے سال ہر وقت یاد کرنا چاہیے، یہ دن خاص طور پر ایسے ہیں جن میں مسلمان کو ہر وقت اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان ایام کی ایک فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے جو سال کے باقی کسی دن نہیں ہوتا۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِنٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ایک وقت تھا یہاں صرف سیاہ پہاڑ تھے، ادھر جبل ابو قبیس تھا صفا اور مروہ کی پچھلی سائڈ پہ، سامنے جبل ہندی تھا، ادھر صفا اور مروہ تھے، ان پہاڑوں کے بیچ میں تاریکی میں ایک گھر اللہ کا بنایا جا رہا تھا جسے آج دنیا خانہ کعبہ کہتی ہے، بیت اللہ کہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ مل کے اس کی تعمیر کی، قبولیت کی دعا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے خلیل علیہ السلام یہاں سے کھڑے ہو کے ایک آواز دو، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ یا اللہ ادھر تو کوئی ہے نہیں، نہ کسی کا گھر ہے، نہ کوئی فرد بشر ہے، کس کو بلائیں؟ آپ کا کام ہے یہ آواز لگانا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج کی طرف بلائیے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، ایک وقت میں ایسا لے آؤں گا لوگ پیدل بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے، سواریوں پہ بھی دوڑتے ہوئے آئیں گے، لاغر اور دبلی کمزور اونٹنیوں پہ بیٹھے ہوئے دنیا کے کونوں کونوں سے، گہری کھائیوں سے، دور دراز کے پہاڑوں سے یہ لوگ چل کے یہاں پہ آئیں گے۔ آج اللہ نے وہ منظر دکھایا نہیں دکھایا؟ دنیا کا کون سا خطہ ہے جس سے مسلمان نہیں آ رہا؟ اللہ تعالیٰ یہ بہانے قیامت تک قائم رکھے۔ 2 سال جب پابندی تھی تو اللہ کی قسم یہاں ہمارا دل ٹوٹ رہا تھا، حالانکہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، ہمارے کانوں میں بھی وہ خوش نصیبی کے بول پڑے ہوں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس خالی صحرا میں کہے تھے، اور اللہ نے فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا، آپ اس لق اور دق صحرا میں، خالی صحرا اور چٹیل میدان میں آج حج کی طرف بلا لیں، پھر میں اس کے نصیب جگا دوں گا، آپ کی آواز اس آدمی کے دل تک میں پہنچاؤں گا، اس کے دل میں حج کی محبت پیدا ہوگی، وہ غریب ہو کے روتے ہوئے دعا کرے گا، الہ العالمین مجھے بھی توفیق عطا فرمانا میں بھی حج کے لیے جا سکوں۔ ہمت نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی، اللہ اس کے لیے ایسا سبب بنا دیں گے۔ میں آج بھی ابھی اس دفعہ کی بات عرض کر رہا ہوں، ایک امام صاحب جو ہمارے ساتھی ہیں، اگر ان کی تنخواہ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن حج پہ تشریف لے گئے، حج پہ چلے گئے، اس سے قبل 2 دفعہ عمرہ کر چکے ہیں، دل میں محبت تھی، اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا۔ ایک صاحب اٹھے، میرے والد کے اوپر حج فرض تھا، وہ حج نہیں ادا کر سکا، اس کے ذمہ حج فرض تھا، اب کیا کیا جائے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بدل کی صورت بتائی تھی، اس کی طرف سے اگر اس نے وصیت کی ہو کسی آدمی کو حج کا انتظام کروا دیا جائے۔ دعائیں ادھر امام صاحب کے دل سے نکلتی تھیں، انتظامات بظاہر نہیں تھے، اخراجات کا کوئی راستہ نہیں تھا، حج اس پہ فرض ہوا، جا وہ نہیں سکا، اور مرتے وقت اس نے اولاد سے کہا میرے ذمہ نمازیں حج جو بھی ہے۔ اولاد آئی امام صاحب کے پاس، حج پہ جانا چاہتے ہیں؟
کون بدبخت ہوگا جو نہیں جانا چاہتا؟ انتظامات کیجئے، پاسپورٹ بنائیے، بنا ہوا ہے، تشریف لے جائیے۔ آج وہ بیت اللہ کے سائے میں گھوم رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں محبت پیدا کر دیتے ہیں اور جس آدمی کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کے لیے انتظامات ایسے کر دیتے ہیں، یأتین من کل فج عمیق، وہ گہری کھائیوں سے دوڑتا ہوا آ جاتا ہے۔ اور جسے نہیں ہوتا تو بیت اللہ کے اندر بھی جا کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اس کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے سامنے ادھر میرے بالکل برابر میں سویا، نماز جمعہ کے لیے خطیب آیا، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، خطبہ شروع ہوا، ہم نے ہلایا بھائی اٹھو، سختی سے اس نے جھڑک دیا۔ اب حرم کا تقدس اجازت نہیں دیتا بد اخلاقی کی، خاموش ہو گئے، چلیں خطبہ گزر جائے۔ اقامت ہوئی، اس کو اٹھایا گیا، اقامت ہو رہی ہے، جھڑک دیا اس نے، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر یہ کھڑا ہوا، وہیں سے باہر نکل گیا۔ خود میں نے دیکھا، اور میرے ساتھ یہ قریب میں ایسا ہوا۔ آپ کا کام ہے اذن فی الناس بالحج، لوگوں کے دل تک ہی آواز میں پہنچاؤں گا، اور جس کے دل میں محبت ہوگی فقیر ہوتے ہوئے بھی اس کو یہاں لے آؤں گا، اور جس کے دل میں میرے گھر کی عظمت نہیں ہوگی، میرے گھر سے تو کائنات کا کوئی گھر عظیم ہو ہی نہیں سکتا، میرے در سے تو کائنات کا کوئی در عظیم ہو ہی نہیں سکتا، میرے نبی کے شہر سے کائنات کا کوئی شہر عظیم ہی نہیں ہو سکتا، جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے رہے اپنی جگہ پر، یہ یہاں پہ کام بھی کرتا ہوگا۔ 27 سال تک ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں رہے، نہ عمرہ کیا، نہ حج کیا، نہ بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کیا۔ مجھے کہنے لگے میرے بیٹے سے کہیں نا یہ مجھے لے جائے۔ میں نے بیٹے سے کہا آپ وہاں سعودی عرب میں ہوتے ہو، باپ کی خواہش ہے، بیٹے کے الفاظ سینے پہ لکھ لیجئے۔ بیٹے نے کہا بابا جی میرے والد 27 سال مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، میں حائل میں ہوں دور دراز کے شہر میں، میں آج تصریح کے بغیر، اجازت کے بغیر خود حج عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ 27 سال اس وقت رہے جب کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، لوگ آزادانہ آتے جاتے تھے۔ ان سے پوچھئے نا 27 سال انہوں نے کیوں حج نہیں کیا؟ میں حیران ہو گیا۔ میں نے جب ان سے بات کی تو بابا جی کہنے لگے ہاں بس جوانی تھی، نیا نیا پیسہ تھا، چھٹی کے دن ہم سیر کے لیے چلے جاتے تھے، فلاں جگہ پارک بن رہا ہے، فلاں جگہ پل بن رہا ہے، فلاں جگہ بڑی اونچی بلڈنگ بن رہی ہے، چھٹی کے دن ہم اس کا نظارہ کرنے چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ بھی دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کا گھر بھی یہاں موجود ہے، اللہ نے مجھے مکہ جیسی فضا عطا فرمائی ہے، میں جا کے حج کر لوں، عمرہ کر لوں، بارہا کروں، نہیں۔ جب اس کے دل میں نہیں تھا، 27 سال مکہ میں رہتے ہوئے ایک دفعہ بیت اللہ کو نہیں دیکھ سکا۔ تو بیٹے نے کہا استاد جی مجھے بتائیں میں آج اس باپ کو لے جاؤں جو آج اپنے پیشاب کو اور پاخانے کو نہیں روک سکتا، میں بیت اللہ کو گندہ کرنے کے لیے لے جاؤں، میں مطاف کو گندہ کرنے کے لیے لے جاؤں؟ وقوف عرفہ ایک دن کا، جس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو او میرے فرشتوں تم نے زمین پہ نظر دوڑائی ہے؟ انظروا عبادی، آج عرفات کے میدان میں پہاڑی پہ بھی دیکھو جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، نیچے میدان میں بھی دیکھو، انظروا عبادی، میرے بندوں کو دیکھو۔ یہ منظر اس لیے کہ اس انسان کی خلافت پہ فرشتوں نے کہا تھا یہ زمین پہ جا کے قتل کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ فرشتوں جا کے ذرا زمین کو دیکھو، آج میدان عرفات اور عرفات کی پہاڑی بھری ہوئی ہے، یہ لوگ التجائیں کر رہے ہیں، یہ لوگ رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اس دن اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں پہ فخر فرماتے ہیں، اور اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے نا، یہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس عزت کی ایک چھوٹی سی جھلک یہ ہے کہ دنیا کا وہ مسلمان جو ہری پور میں رہتا ہے، جو امریکہ میں ہے، جو حج کے لیے نہیں جا سکا،
اس کے دل میں خواہش ابھری، وہ کہتا ہے اللہ آج وقوف عرفہ میں میدان عرفات میں حاجی دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کے کتنے خوش نصیب بندے ہیں، آپ نے ان پر اتنی رحمتوں کی برسات کی، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت سے مجھے اور آپ کو بھی محروم نہیں فرمایا۔ آج عظمت والا دن ہے، یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، سال کے پورے 360 دنوں میں سب سے فضیلت والا دن 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب آخری پہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے حل من مستغفر اغفر لہ، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کے لیے میں مغفرت کے اعلان کر دوں؟ ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعاؤں کے میں قبول کروں؟ ہے کوئی جو توبہ کرنے والا ہو اس کی توبہ قبول کروں؟ ہر رات آخری پہر میں جو تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ دنوں میں ایک دن ہے، صرف سال کے دنوں میں صرف ایک دن ہے 9 ذی الحجہ کا، جس دن اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کے کہتے ہیں اے میرے حاجیوں، اے میرے ننگے سر ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے رونے والوں، اے میرے فرشتوں تم بھی گواہ رہو، اشہدوا انی قد غفرت لہم، میں نے ان کی مغفرت کر لی، اور ایسی مغفرت کی آج یہ رو کے توبہ کر رہے ہیں، ابھی یہاں سے نکلیں گے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں انہوں نے قدم رکھا ہو، ایسے میں ان کو گناہوں سے پاک اور صاف کر دوں گا۔ ان کے لیے تو ہے، میں اور آپ پریشان ہو گئے، ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا تم آج کے دن روزہ رکھو۔ عرفات میں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، حاجیوں کے لیے پابندی ہے، وہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ جو غیر حاجی ہیں انہیں ایک بہت بڑا عمل دے دیا، تم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھو، 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرمائے گا۔ ان کی مشابہت ہے یہ 9 ذی الحجہ کا وہ عظیم دن ہے، اور یہ ابتدائی 10 دن وہ عظیم دن ہے جن دنوں میں دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا جو اعلان ہوا، آج میں نے دین مکمل کیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے دین کی عمارت رکھی، پہلی اینٹ، پہلا گارا، پہلا بلاک، پہلا پتھر آدم علیہ السلام تھے، آخری پتھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے خود فرمایا انا هذه اللبنہ، ایک عمارت ہے بڑی خوبصورت، دیکھنے والا تعجب کرتا ہے، ساری خوبصورت عمارت کمپلیٹ ہو چکی ہے، ایک اینٹ کی اس میں جگہ باقی ہے اور کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے فرمایا انا اللبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، اللہ نے مجھے بھیج کے نبوت کی، رسالت کی عمارت کو مکمل فرمایا۔ وہ جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس دین کی تکمیل کا جو اعلان ہوا ہے وہ عصر کا وقت تھا، 9 ذی الحجہ میدان عرفات تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، کیفیت وحی نازل ہوئی اور آپ نے فرمایا، اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اسی میدان عرفات میں میں اور آپ پیدا بھی نہیں ہوئے، میرے اور آپ کے باپ دادا پیدا نہیں ہوئے، انسان وجود میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی روحوں کو جمع کیا چیونٹیوں کی شکل میں میدان عرفات میں، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک یہ وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، یہ جو وعدہ ہوا، یہ جو عہد اللہ نے ہماری روحوں سے لیا، وہ بھی انہی ابتدائی 10 دنوں میں تھا، 9 ذی الحجہ کو تھا۔ اور آگے چلیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 دن 30 راتیں وہاں گزاری، 10 دن اللہ نے مزید دے دیے۔ یہ 10 دن کون سے تھے؟ 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تھے، ذی قعدہ کا مہینہ وہاں گزارا، اللہ نے فرمایا 10 دن مزید گزار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی عظمت بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام کے اعمال بھی نصیب فرمائے، جن اعمال میں اللہ کا ذکر ہے۔
صدقہ ہے کثرت کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کی کلمات ہیں۔ گھروں میں، بازاروں میں، ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی مجمعین بازاروں میں جاتے تھے، دکانداروں سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ دن گھروں میں بھی اللہ کی تکبیرات کے ہیں، تحلیلات لا الہ الا اللہ کے ہیں، سبحان اللہ، حسبی اللہ، لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو اذکار ہیں سارے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کیے جائیں۔ جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن نہ تراشیں، مستحب ہے قربانی کرنے والوں کے لیے۔ آج فیس بک کے مفتی سارے پیدا ہو گئے، ہر ایک پوسٹ بھیج دیتا ہے، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو ناخن نہ کاٹیں اور بال نہ کاٹیں۔ اللہ کے بندے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں لمن اراد ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب ہے، جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے مستحب نہیں ہے، وہ کاٹ سکتا ہے، فرض واجب نہیں، مستحب اور بہتر ہے۔ خدا نخواستہ کسی سے غلطی سے کٹ گئے کوئی مسئلہ نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے، افضل اور بہتر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عجیب بات یہ ہے، ایک شخص یہ پوسٹ کر دیتا ہے، یہ میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، اس کے بعد آپ سب سے کہتا ہوں، یہ کہہ دیتا ہے ان 10 دنوں میں مستحب ہے کہ بال نہ کاٹے جائیں اور ناخن نہ کاٹے جائیں، مستحب ہے۔ عید کا دن جب آتا ہے تو یہ مستحب کی بات نہیں، وہ سنت جو وجوب کے درجے میں ہے، یہ خود جا کے حجام اور نائی کے پاس اس کو قربان کر رہا ہوتا ہے۔ کاش مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔